ویلکم بیک آف دا بریک. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا علامہ صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ انعام کی رات ہے. اس رات کس طرح سے خصوصی دعا، کس طرح ہماری دعا ہونی چاہیے، دعا میں کن احکامات کو ہمیں شامل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ کہنا چاہیے؟ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، اس میں کوئی خاص ایک مخصوص جیسے عبادت ہوتی ہے، عبادت کی رات جیسے لیلۃ القدر یا اس طرح ایسی کوئی نہیں ہے، بلکہ اب کیسے کی جائے جیسے بندہ چاہتا ہے. قرآن پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے. استغفار کرنے سے ویسے بھی قرآن کی آیت ہے جس میں کہ اگر بندہ استغفار کرے تو اللہ دولت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بارش دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں اس استغفار میں ہیں. اور پھر علماء فرماتے ہیں اگر آپ کوئی بھی وظیفہ نہیں کرتے نا، آپ صرف اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، آپ کے سارے وظائف اس میں آ جائیں گے. تو اس لیلۃ الجائزہ میں بس بندے کو باہر نہیں گھومنا چاہیے دنیا کے کاموں میں، اور شیطان کو راضی کرنے والے کام نہیں بلکہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے جو بھی وہ اپنے لیے مناسب سمجھے قرآن پڑھے. تو ایک حرف پر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، جتنی وہ خلوص کے ساتھ تلاوت کرے گا. لیکن یہ غیر رمضان کی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بہتر دینے پر قادر ہے. جتنی محبت کے ساتھ کوئی کرے گا، جتنی لگن کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ بڑا کریم ہے، وہ اسی طرح دے گا. تو مختصراً یہ ہے کہ اس رات میں نوافل پڑھے جائیں، درود و سلام پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور بیٹھ کر بندہ ذکر و اذکار کرے تو اللہ توبہ کرتا رہے. یہ رمضان کی آخری رات ہے. یہ یوں سمجھیں کہ ایک انعام کی وہ رات ہے کہ جو بس ابھی گزرنے والی ہے، یہ گزر جائے گی، پھر نہ معلوم اگلے رمضان میں کسے ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، کسی نہیں ملتی. حضرت یہاں پہ یہ ایک میرا سوال ہے، بڑا معصومانہ صاحب اس کو کہہ لیں، کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے نا تو جو ہی شام کو اعلان کیا جاتا ہے رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کہ شوال کا چاند نظر آ چکا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس شوال اب آ چکا ہے، جو رمضان کی فیوز و برکات تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، اب ہم آزاد ہیں. جس طرح شیطان آزاد ہوتا ہے نا، ہم بھی آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مال میں جانا ہے، ہم نے فلان جگہ جانا ہے، ہم فلان جگہ جانا ہے. اب شوال آ چکا ہے، اس رات میں کیا فیوز و برکات یا پھر نیکیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں جس طرح سے رمضان میں ہوتی تھی، اور اس کا اور اس کے ساتھ لنک اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ رات آ گئی ہے تو وہ رمضان کی فیوز و برکات ختم ہو چکی ہیں، اب شوال سٹارٹ ہو چکا ہے. دیکھیں یہ جو شوال کی رات ہے نا، رمضان المبارک کی جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی تلاوتیں، عبادتیں، ریاضتیں، بندگیاں ہم نے کی ہیں، اور اللہ سے جتنے بھی انعامات نیکیوں کی صورت میں ہم نے لیے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین اس ایک رات شوال کی رات کہہ لیں بنتی ہے، لیلۃ الجائزہ کہیں، لیلۃ الانعام کہیں، وہ ساری برکتیں رمضان کی اس رات میں پھر بھی نہائیں پوشیدہ ہیں، وہ ساری ملے گی. یہ نہیں ہے کہ رمضان اب ختم ہو گیا، چاند شوال کا نظر آ گیا اور ساری چیزیں ختم، نہیں، بلکہ اگلی صبح پھر جب بندے عبادت جنہوں نے کی ہوتی، جنہوں نے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے ہوتے ہیں، جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں ان سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں، جانتے ہوئے بھی کہ جو بندہ اپنا کام پورا کرے اسے اجرت عرض کرتا رب العالمین اسے پوری کی پوری اجرت دی جائے. اللہ رب العالمین جو اس کا محتاج نہیں ہے، اس کی کرم نوازی دیکھیے اور اپنے بندوں پہ مہربانی دیکھیے، کہتے ہیں اچھا فرشتوں اگر یہ بات ہے نا تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو گواہ بنانے کی، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی شان کا الصمد کا مالک ہے. تو پھر بھی یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور بالخصوص اپنے نبی کی امت پر کہتا ہے اچھا فرشتوں اگر یہ بات ہے نا تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے روزے قبول کر لیے ہیں، ان کی باتیں قبول کر لی ہیں، اور میں نے ان کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اب انہیں خوشخبری دے دو کہ اب نئے سرے سے پھر اعمال کریں. تو
ماہ رمضان ختم ہوا، ماہ شوال کی رات کو، جسے لیلۃ الانعام کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ انعام لینے کی رات ہے، اس میں تو زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کرنی چاہیے۔ اور وہ رمضان کا یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا تو بس، بلکہ یہی تو رات ہے جس میں وہ سارے ثمرات اور برکات ہم نے اللہ سے لینے۔ بالکل علامہ صاحب، گفتگو ایسے ہی جاری رہے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک نعت بھی سن لی جائے۔ جی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يدخل للحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرت۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ہر شخص کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، تو یہ عمل کتنا اچھا ہے اور اس میں ان کی مغفرت کے لیے اور کیا کیا عمل کیا جا سکتا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے۔ اس رات کو بالخصوص نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت البقیع میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اور تمام جو ہمارے علماء ہیں، جو مفسرین محدثین، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو سلف صالحین اور اولیاء امت اور پاکان امت گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ اس رات کو بالخصوص اور عید کے دن کو بالخصوص قبروں پر جاتے تھے، قبرستان میں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعائے مغفرت اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے ایک مخصوص دن۔ جیسے ہم لوگ اکثر یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ ایک دن کا مخصوص کر لینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص دن جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن میں، اور ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی
ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو اس رات کو یہ تو پھر یہ ہے کہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے نوری تشت میں رکھ کر وہ تحفہ جا کر اسے پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں بیٹے نے، بھائی نے، بہن نے، فلاں عزیز دوست رشتہ دار نے بھیجا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ماں، وہ باپ جنہوں نے خون جگر سے پالا ہوتا ہے اتنے مصائب، اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں اور انہیں دعا کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے، اور قبر میں جب انہیں اپنے بیٹے کی جانب سے وہ دعا کا تحفہ ملتا ہوگا، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو دعا جب کی جاتی ہے ایصال ثواب، اسے جب وہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو تم زندوں کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اتنے خوش نہیں ہوگے جتنے کہ مرنے والے کو دعا سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اب آپ صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کہ ہمیں دنیا کی ساری چلیں چھوڑیے جی، اسلام آباد کی جو نعمتیں ساری ہیں وہ کسی ایک بندے کو مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. حضور فرماتے ہیں نہیں، اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں. یہیں سے کنٹینیو کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.